ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے آخری نشست جو ہماری ہوئی تھی اس میں تقویٰ کے حوالے سے ایک جملہ پڑھا تھا کہ متقی کسے کہتے ہیں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا وہاں وہ پایا جائے، اور جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں وہ نظر نہ آنے پائے۔ جو تقویٰ کا مفہوم ہے، یعنی اسی سے لفظ متقین بنا ہے نا، تو متقین کا لفظ بہت ہی وسیع ہے اپنے معنی کے اعتبار سے۔ کبھی تو تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے نقصان سے بچنا، کسی چیز کے نقصان سے بچنا، یعنی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کام کرنے سے یا فلاں جگہ جانے سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے تو وہ اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرتا۔ قرآن کریم میں لفظ تقویٰ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، بچنے کے معنی میں، نقصان دہ چیز سے بچنے کے معنی میں۔ جیسے سورہ مزمل میں ذکر ہوا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، کہ اگر تم نے کفر کیا تو پھر اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اگر تم نے کفر کیا تو پھر اس دن سے کیسے بچ سکو گے؟ تو یہاں تتقون کس معنی میں ہے؟ بچنے کے معنی میں۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں سورہ انفال میں ذکر ہوا واتقوا فتنۃ، اس آفت سے خاص طور پر بچو جو انہی پر آئے گی تم لوگوں میں سے جس نے خود کے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ تو یہاں بھی لفظ تقویٰ جو ہے بچنے کے معنی میں، یعنی بنیادی طور پر اگر ہم جانیں تو قرآن کریم جن لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ تقویٰ والے ہیں، یعنی جن میں یہ شعور زندہ ہو کہ ہمارے اس کام سے کہیں ایسا نہ ہو کہ باری تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، تو وہ ہر کام کے کرنے سے پہلے بھی اور ہر کام کے کرنے کے بعد بھی، جس طرح ہم نے گزشتہ جمعے جو آخری جمعہ پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ یہ ہے اپنے آپ کے ساتھ احتساب کا معاملہ کرنا، کہ کوئی کام شروع کرنے لگو تب بھی اپنے آپ سے سوال کرو، اور کوئی کام ختم ہو جائے تب بھی اپنے آپ سے احتساب کرو۔ تو یہ ہے متقین۔ جیسے آپ جانتے ہیں ہم کوئی ٹھنڈی تاثیر والی چیز کھائیں تو اس کی تاثیر اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کوئی گرم شے کھائیں تو اس کی تاثیر گرمی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی نیکی کی جاتی ہے تو اس کی بھی تاثیر ظاہر ہوتی ہے، بندے کو رب کا قرب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کی نحوست تو باہر طور رہتی ہے نا، جس طرح ہمارے ظاہر کا نظام ہے اسی طرح ہمارے باطن کا نظام ہے۔ تو اگر ہمیں ظاہراً ٹھنڈا پانی پینے سے اگر ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ، ہر چیز کا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے، تو پھر اسی طرح سے ہر گناہ اور نیکی کے معاملے میں بھی پھر وہ بندہ سوچتا ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوگا۔ اگر اچھا کام کروں گا تو اچھا نتیجہ ہوگا، اللہ کا قرب مل جائے گا، برا کروں گا تو برا نتیجہ ہوگا۔ اور صاحب شعور ہونا، کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھتے ہیں درخت جب تک پھل دیتا رہتا ہے تب تک وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، وہ سایہ دینے کا کام کر رہا ہے یا پھل دینے کا کام کر رہا ہے تب تک وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی سرسبزی ختم ہو جائے، وہ سایہ دینے کا کام بھی چھوڑ دے، پھل دینے کا کام بھی چھوڑ دے، تو پھر اس کی ذمہ داریاں تو وہ ادا نہیں کر رہا، تو پھر اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو صاحب شعور آدمی ہے وہ جانتا ہے کہ ہر شے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے، جب اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو پھر اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے
کہ اگر ایک درخت بھی کسی مقصد کے لیے بنایا گیا تو جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا، اس کو بے فائدہ پیدا کر دیا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو صاحب شعور جو ہے وہ گناہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو برا نتیجہ ہوگا وہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، برا ہوگا، میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں گا، تو وہ اس شعور کو اپنے دل میں جب بندہ بیدار کر لیتا ہے، راسخ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر تقویٰ کی وہ پہلی منزل شروع ہوتی ہے جو اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ یہ کونپل پھونٹتی ہے، یہ اسی طرح نا، جب کسی آپ بیج کو زمین میں بوئیں گے تو پہلے وہ زمین تو نرم ہونا جس میں آپ نے بیج بویا، تو قرآن اور ایمان گویا اس بیج کی طرح ہے جسے آپ نے ماحول دینا ہے نیکی کا۔ تو جب وہ نیکی کا ماحول ملے گا تو جو ایمان کا بیج ہے، قرآن کریم نے خود بیان کیا، پھر ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن فرما رہا نا، جب آپ دیکھیں کہ یہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، تو دیکھے گا آنکھوں سے ان کی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن جو ہے وہ اثر کرتا ہے، یعنی جب اسے ماحول ملتا ہے، اس بیج کو جب خارج کا ماحول دیا جاتا ہے تو پھر وہ جو بیج ہوتا ہے پھر وہ پھوٹ پڑتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہدی للمتقین، یہ تو پہلی منزل ہے کہ تقوی والے اب ہیں کون۔ پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ جی تقوی کہا کسے جاتا ہے، تو تقوی کا ہم سادہ سا معنی جو ہم نے آخری نشست میں پڑھا اور آج جو ہم نے پڑھا کہ ہر نیکی کا ایک اثر ہے، اسی طرح ہر گناہ کا بھی ایک اثر ہے۔ تو جو تقوی والا ہوگا وہ اپنے اثر کو دیکھے گا کہ کیا اس عمل کے بعد میں اللہ کے قریب ہو گیا یا میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر اگلی ذمہ داریاں شروع ہوں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں متقین کی صفات میں شامل فرمائے، کیونکہ جو ڈر والے ہیں نا، قرآن کریم نے ایسے ہی نہیں بیان کیا ہدی للمتقین، قرآن اسی لیے بار بار فرما رہا ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، یہ جو اللہ سے ڈرنے والے نا ان کے لیے عبرت کا سامان ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ یہ اس کے لیے یاد دہانی ہے جو جس کے پاس دل بیدار ہو، بیدار دل جس کے پاس ہو، اسے ان باتوں کی سمجھ آئے گی۔ تو اللہ ہمیں دل بیدار والوں میں ہمیں شمار فرما لے، متقین میں ہمیں شمار فرما لے، کیونکہ قرآن ان کے لیے رہنما ہے جو کہ تقوی والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا صدقہ تقوی کی دولت نصیب فرمائے، آمین ثم